وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اگر یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب بنتا بھی نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ آکسیجن ہے اور وہ ہوا ہے، اور جو چیز انسانی زندگی کے لیے جتنی زیادہ اہم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فری بھی پیدا کر دیا اور اس کو وافر بھی پیدا کر دیا۔ اس کے اوپر کسی کا اجارہ نہیں ہے، اسی کے اوپر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہوا فری ہے۔ جہاں انسانی زندگی موجود ہے وہاں آکسیجن موجود ہے۔ جی، جب انسان کا نظام اس آکسیجن کو اس فطری طریقے سے یعنی اپنے اندر لے جانے سے قاصر ہو جاتا ہے تو پھر جبرن جو آکسیجن انسان کو لگائی جاتی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ آکسیجن ویسے آپ کو ویسے میسر ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز انسانی زندگی کے لیے پانی ہے۔ اس کے اوپر بھی کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی نسبتاً کم ضروری ہے، اس لیے کہیں کہیں اس کو قیمتاً محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے۔ جہاں انسانی زندگی موجود ہے وہاں آکسیجن اور پانی موجود ہے۔ پانی زندگی ہے، ہوا زندگی ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ جہاں یہ چیزیں موجود ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ روح کی غذا کے لیے اپنی روشنی عطا کرے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جہاں آکسیجن ہو، جہاں پانی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی زندگی کے لیے ہدایت اور روشنی عطا نہ فرمائی۔ ہر زمانے کا ایک نبی ہے اور ہر زمانے کی ایک کتاب ہے۔ روشنی اللہ تعالیٰ زمانے کو کس طرح دیتا ہے؟ استاد کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے۔ جب بھی روشنی آئی ہے، یہاں بھی جتنی آپ کو روشنی علم کی ملتی ہے یہ استاد اور کتاب کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو سائنسدان ڈاکٹر نظر آتے ہیں، ان بیچاروں نے پہلے دن تو کتاب کھولی تھی اور استاد کے سامنے بیٹھے تھے نا۔ اصل تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے اور اللہ پاک نے استاد بھی دیا ہے۔ کتاب کو استاد پڑھاتا ہے، لیکن استاد تو فانی ہوتا ہے، استاد چلا جاتا ہے، اور استاد جب چلا جاتا ہے تو لوگوں نے پھر اس کتاب کے ساتھ جو ان کا جی چاہا انہوں نے وہی کچھ کیا۔ آخر میں آ کر اللہ پاک نے وہ اہتمام کیا ہے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نے کتاب بھی ایسی اتاری ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی تغیر اور تبدل کی کوشش کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کرنا۔ اللہ کو کوئی اگر پہچاننا چاہے یا اللہ تک پہنچنا چاہے تو یہ قرآن کا یہ پہلو کافی ہے کہ صدیوں کا تجربہ اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئی ہیں، کوششیں کرنے والوں نے کیا سے کیا کیا ہوا ہے، لیکن قرآن حکیم کے سلسلے میں ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور قرآن حکیم کے سلسلے میں ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ صدیوں کا تجربہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری تھی۔ کوئی ایک زبر زیر کا، ایک شوشے کا اور ایک دیش کا اور ایک سطر کا کوئی فرق اس میں نہیں ڈال سکا۔ اور استاد، جہاں تک استاد کا تعلق ہے، استاد تو بھارلے کی زندگی لے کر آیا تھا، وہ اس زندگی سے چلے گئے ہیں۔ چلے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ استاد چلا گیا ہے لیکن اس کی رہنمائی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح موجود ہے۔ یہ ردی کی ٹوکری کا مال ہمیں جو رہنما ملے ہوئے، نواز شریف، زرداری، عمران، یہ روس کا صدر، امریکہ کا، جتنی رہنمائی کے دعوے، ان سارے رہنماؤں کی رہنمائی کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف میرے پاک رسول کی رہنمائی کو رکھ دیں۔ انسانی زندگی کے مسائل آج بھی جس طرح وہ موجود نہیں ہیں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، ان بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے انسانوں کو دکھوں کے علاوہ دیا کیا ہے؟ انہوں نے تو انسانی جو وسائل اللہ پاک نے اس انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ پاک نے پیدا کی، ان ظالموں نے ان وسائل کو انسان کی تباہ و برباد کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ جی، تو میرے دوستوں، محمد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں لیکن ان کی رہنمائی آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور جو ان کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے وہ سیدھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد آپ دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ایک آپ رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے آپ سے رسول پہلے بھیجے ہیں۔ اعتراض یہ تھا، روحانی آدمی ہے یار، اس کو تو مسجد میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی ضربیں لگانی چاہیے تھیں۔ یہ تو ایک چادر اوڑھ لیتا، اپنی شکل بھی نہ دکھاتا۔ ہاں جی، یہ تو چھوئی موئی ہوتا ہے، اس طرح آج کے ہمارے چھوٹے موٹے یہ مذہبی رہنما نظر آتے ہیں اور تو کتنا پردہ کر کے بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ولی ہے۔ ہاں جی، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ان کا مطالبہ اس کو جنسی خواہش کیوں ہے، اس کی بیوی کیوں ہے، اس کے بچے کیوں ہیں، یہ بازاروں میں کیوں، مال حاضر رسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، روٹیاں بھی کھاتا ہے؟ یہ اعتراض تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو ان سے کہا گیا، اے نالائکو اور نادانو، چلو اور اسی بات کو لے لیتے ہیں، تم بھی تو کسی نبی کو مرنے والے ہو نا۔ یہ مانتے تھے، یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
اور یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں امت ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ۔ اچھا تم یہ بتاؤ، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ ایک دو نبیوں کو چھوڑ کر سب کی اولاد ہوئی ہے، سب چلتے پھرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور سارے رسول جو تھے جعلنا لہم ازواجا وذریہ، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی پیدا کی تھی، ہم نے ان کے لیے اولاد بھی پیدا کی تھی۔ جی اب دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، اور یہ اعتراض بالعموم مشرکین کو یہود و نصارہ نے سمجھایا تھا۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، روشن خیال سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جیسی تیسی بھی تھی، تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی۔ تو ان سے کہتے تھے یار اس سے پوچھو، یہ جو نبی ہے کہتا ہے میں نبی ہوں، ان سے پوچھو کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی موجود تھی۔ نبی کے لیے ایک معجزہ ویسے ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ امام زاری نے اس کے اوپر بحث فرمائی ہے کہ نبی کے لیے ایک معجزہ ضروری ہوتا ہے۔ نبی کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے، ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت نہ نبی کے اختیار میں ہوتی ہے نہ ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر اس بات پر کسی کو اعتراض ہے اور سمجھ نہیں آتی تو قرآن مجید پڑھ لے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ وما کان لرسول، اور نہیں ہے اختیار کسی رسول کا، کسی نبی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ان یاتی بآیۃ، کہ وہ نشانی دکھائے کوئی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ دلیل آ گئی؟ تو نبی کا معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اللہ کے اختیار میں۔ یہ نبی کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جب اللہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ سے معجزہ دکھاتا ہے۔ اور اگلا اعتراض ان کا یہ تھا جس کو آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ بھائی اگر آپ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو آپ بہت محبوب ہیں، اور پھر کیوں نہیں اللہ کا عذاب آتا؟ جی ہم تو کافی دیر سے آپ کو آپ کے ساتھیوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لکل اجل کتاب، ہر اجل کے لیے، ہر مدت کے لیے کتاب ایک کتاب ہے۔ کتاب صرف اس کتاب کو نہیں کہتے جو یوں لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ ہر مدت کے لیے، یعنی ایک مدت تمہیں دی گئی ہے، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، جی جب تمہاری مدت ختم ہو جائے گی، جب اجل آ جائے گی، جب فیصلہ آ جائے گا تو عذاب بھی تم دیکھ لو گے۔ جی تو خدا سے عذاب تو نہیں مانگے جاتے، پاگل اور نادان لوگ خدا سے عذاب، خدا سے تو رحمتیں مانگی جاتی ہیں، خدا سے تو مہلتیں مانگی جاتی ہیں، خدا سے تو رحمتیں مانگی جاتی ہیں، خدا سے تو ہدایت کا سوال کیا جاتا ہے، خدا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، خدا سے عذاب تو نہیں مانگے جاتے۔ لیکن اگر تمہیں شوق ہے کہ خدا کا عذاب آئے تو یہ عذاب بھی تم پر آ جائے گا۔ جی یہ 3-4 اعتراضات تھے جس کا جواب قرآن حکیم نے آج دیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، ہر نبی کی ہوتی ہے، اور اس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے کوئی نشانی نہیں رکھی۔ ماننے پہ آئے تو بت گھڑ لیے، اور گھڑے ہوئے بتوں کو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، اور جب الجھنے پہ آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ صدیوں کے بعد آج ہم اپنے پاک رسول کو دیکھتے ہیں نا، ایک ایک پہلو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ جان لٹا دی جائے۔ یار انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا آقا علیہ السلام، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو میرے دوستو ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دل عطا کرے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا